نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رضوان ہوں صحابہ کرام اجمعین پر، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں صالحین پر، موحدین پر، خصوصاً ائمہ کرام اور محدثین پر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر، قرآن مجید کے اندر، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق کر لو، تمہاری عبادات ہوں، تمہارے معاملات ہوں، تمہاری خوشیاں ہوں، تمہاری غمیاں ہوں، تمہارے کاروبار ہوں، کوئی بھی زندگی کا تمہارا پہلو ہو وہ اسلام کے مطابق ہو۔ اسلام کیا ہے؟ وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کسی امتی کے قول اور رائے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے خیالات کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کا وجود قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو
اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں اور تمہارے کاروبار سودی ہوں، مسجد میں تمہاری زندگی ایمان اور اسلام والی ہو اور معاشرے میں تمہاری زندگی ہنود و یہود جیسی ہو۔ ایسی کیفیت اللہ کو بالکل برداشت نہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ کا دین اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مسلمان وہ صرف اللہ کا ہو کے رہے، وہ صرف اور صرف اسلام کا پیروکار ہو کر رہے۔ ایسی بات نہیں کہ اس کی زندگی کا کچھ حصہ اسلامی ہو، کچھ حصہ غیر اسلامی ہو، وہ توحید کو بھی مانتا ہو اور شرک کو بھی جائز سمجھتا ہو، سنت پر بھی یقین رکھتا ہو، سنت کے مقابلے میں رسوم و رواج کو بھی پسند کرتا ہو۔ ایسا نہیں۔ اسلام نہ تو اپنے پیش کردہ عقائد پر کسی کو غالب ہونا پسند کرتا ہے، نہ اسلام اپنی تہذیب پر کسی کی تہذیب کو غالب ہونا پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا ظاہر دشمن۔ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، نہ تمہارے ساتھ بھلائی ہونے دے گا۔ فرمایا اس کے فتنوں سے بچ کے رہو۔ یہ وہ لعین ابلیس ہے جس نے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ سرگرداں ہے کہ اولاد آدم کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کا ایندھن بن جائے، جہنم میں چلی جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کے حملہ کرنے کے بہت سارے راستے بتائے گئے۔ انسان کو عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا، انسان کو ایمان سے روکتا ہے، انسان کو یہ قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو بے ایمانی اور بددیانتی کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ شیطان انسان کو بیداری کی حالت میں بھی گمراہ کرتا ہے اور سوتے ہوئے بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا کہ جس سے انسان سے یہ غافل ہوتا ہو۔ کسی کے اوپر ریاکاری کے، دکھاوے کے جذبات پیدا کر کے اس کی عبادت کو ضائع کرا دیتا ہے، کسی کے اوپر شرک کے خیالات اس کے دل و دماغ پہ مسلط کر کے اس کی عبادات کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، اس کی دشمنی کوئی چھپی ہوئی نہیں، ہر طرح یہ تمہیں برباد و تباہ کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ اور فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا ضابطۂ حیات بنایا، کسی اور چیز کا فالوور بن گیا، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی میں لگ گیا، فلن یقبل منہ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نہیں اس کی وہ عبادت قبول کرے گا، اللہ اس کا وہ عمل قبول نہیں کرے گا جو وہ اسلام کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو اپنائے گا۔ اس لیے بدعات جو ہیں، نئی نئی چیزیں، نئے نئے اعمال، یہ اللہ کو اس لیے ناپسند ہے
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کے اسلام کے مقابلے میں یہ ایک الگ قانون اور طریقے کی حیثیت رکھتی۔ تو اسلام کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے، اللہ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں ہمارے اوپر اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی زبان سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہ قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جاہلیت کے اعمال پیدا ہو گئے، ہماری شادیوں میں جاہلیت کے طریقے پیدا ہو گئے، ہماری غمیوں میں جاہلیت کی آوازیں پیدا ہو گئیں۔ تو یہ جاہلیت کی آوازیں، جاہلیت کے ساز، جاہلیت کے طور طریقے، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں صحابہ کے دو گروہ میں کوئی تھوڑی بہت آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی انصار و مہاجرین کے درمیان۔ تو اس پر انصار نے اپنے قبیلوں کو آواز دے دی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے دی کہ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، رولا پڑ گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، فرمایا آفا بدعو الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکاریں، تم جاہلیت کی آوازیں نکال رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ مسلم قوم آپس میں قوم اور برادری کی بنیاد پر تقسیم ہو کر کسی معاملے میں لڑائی یا جھگڑا کرے آپس میں۔ تو اسلام کو ماننے والے، اسلام کے پیروکار، اہل اسلام، یہ سب ایک ملت ہیں، ایک وجود ہیں، ایک جسم ہیں، جو اپنے دکھ سکھ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات ختم ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اسلام، ہماری زندگی میں ہمارا اسلام ہم سے نکل رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر جاہلیت کے تصورات بڑھ رہے ہیں، جاہلیت کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر جا رہی ہے اور ہمارے اندر دنیا آ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کی یقیناً فکر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میرا دین ہے، میں نے تمہارے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور قیامت کے دن یہ دو ہی مین گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جس نے اللہ کے دین اسلام سے منہ پھیرا تھا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے وقت کے انبیاء کی پیروی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین سے روح گردانی کرنے والے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ جب وہ جہنم کی آگ ان کو جلائے گی، وہ کہیں گے وَنَادُوا یا مالک لیقضِ علینا ربک۔ جہنم کے دروغے، جہنم کے نگہبان، جہنم کے سیکورٹی گارڈ بہت تنگ ہو گئے ہیں، جہنم کی آگ میں بڑی مصیبت میں ہیں۔ لیقضِ علینا ربک، اب چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں تاکہ ہم جہنم کی آگ کے اس عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے قال انکم ماکثون، تم لوگوں نے یہی رہنا ہے، تمہارا گھر، تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہے، تم نے اس آگ کے اندر رہنا ہے۔ جرم کیا ہے تمہارا؟ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، تمہارے پاس
اسلام آیا، تمہارے پاس اللہ کے رسولوں کی دعوت پہنچی، پیغمبروں کی دعوت آئی تمہارے پاس، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ظالموں تم نے حق کو ٹھکرا دیا تھا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو، دین اسلام کے قوانین کو، اسلام کی تعلیمات کو تم نے ٹھکرا دیا تھا، اس کو ناپسند کیا تھا۔ تم نے دنیا کی باتوں کو، دنیا کے قول اقوال کو، معاشرے کے رواجات کو اپنے سینے سے لگایا اور رب کی طرف سے آنے والی دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اکثر اور کہیں گے اکذبتم بآیاتی، تم نے زندگی گزارنے کے معاملات میں، عقائد و افکار میں، معاملات و عبادات میں تم لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، میری طرف سے آنے والی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جس چیز کو تم لوگوں نے اپنے لیے دین کے طور پر اپنایا، جس چیز کو پہ عمل کیا، اس کے بارے میں تم نے کوئی دلائل ہی نہیں تھے تمہارے پاس، کبھی تم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ علم کی طرف سے اس میں کوئی دلائل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر کے دیکھو دکھائی کے اعمال کرتے رہے ہو، اور جو میرا حکم آیا تھا اس کو تم لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس وقت اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم رب کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ کے انعامات کے مستحق بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، رسول اللہ کی شریعت پہ چلیں گے، رسول اللہ کے احکامات کو مانیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب ہوگا، اور اس عذاب بھرے ماحول میں راحت اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تم دنیا میں جو میرا کہنا مانتے رہے ہو، تمہارے اعمال کی قدر کی گئی ہے، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا گیا ہے، اور آج ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں، یہ جنت کے تم وارث ہو، رسول اللہ کا دیدار تمہارے مقدر میں ہے، میرا دیدار تمہارے مقدر میں ہے، حوض کوثر تمہارے مقدر میں ہے، یہ ساری نعمتیں تمہارے مقدر میں کر دی ہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں وہ کام کیے جس کا حکم میں نے تمہیں دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال، اپنی عبادات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه